چوتھے کلمے کی طرف چلیں گے جو متی کی انجیل میں سے ہے، اس کا 27واں باب، اس کی 46 ورس ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، کوئی پنجابی میں پڑھنا چاہے گا بلند آواز کے ساتھ؟ بہت شکریہ، آمین۔ مسیح کا یہ جملہ ہمیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یسوع جو ہمیشہ باپ کی حضوری میں رہا، اب کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ایک جگہ پہ میں اور باپ کیا ہے، لیکن یہاں پر وہ اپنے آپ کو باپ سے الگ محسوس کر رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں شکر ہے خدا کا کہ یہاں پر لکھا ہے ایلی ایلی لما شبقتنی، آگے ترجمہ بھی دیتا ہے، یعنی اے میرے، بولو اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہ جے ایک ترجمہ نہ لکھیا ہوندا تے ساڑھے آسے سیاپا ہی سی۔ پوچھو کیویں؟ آج بھی جو شیعہ قوم ہے مسلمانوں کی، وہ کہتے ہیں جی علی نو پکار رہا سی۔ کنو پکار رہا سی؟ علی نو۔ علی دا نام و نشان بھی نہیں سی، علی کو پکار کے اس کو کیا ملنا تھا؟ اچھا یہ تو ہے ہی ہے نے، مسیح دے دور چ بھی ہے سن، وہ کی کہندے سن؟ کنو پکار رہا جی؟ ایلیا نو۔ تے اے نہیں کہ ساڈے دور چ ایہو جے لبدے نے، مسیح دے دور چ بھی ہے سن ایہو جے جو اپنا ہی اندازہ لگاتے ہیں، لیکن سارا جلال خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے لیے ہو، جس کی وسیلہ سے ہمارے آگے یہ ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تاکہ ہم اس بات کو کیا کریں؟ سمجھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزوری کا جو ہے وہ علامت ہے، مسیح کمزور ہو گیا تھا۔ مسیح کیا ہوا؟ گھبرا گیا تھا، جیسے گتسمنی میں گھبرا گیا اور پسینہ خون کی بوندیں ہو کے گرنے لگا۔ یہ ٹراما کی ایک ایکسٹریم لیول جو ہے وہ ہے، جہاں پر جا کے ہمارا یہ بہت ریئر ہوتا ہے، یہ کوئی 100 میں سے کوئی 1% شخص ہوگا جس کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، بہت ریئر ہوتا ہے، بایولوجی سائنس یہ کہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے کمزوری کی حالت میں تھا، اس لیے مسیح نے جو ہے وہ ایسا کہہ دیا، جبکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کلمات محض اتفاق نہیں ہے، یہ بائی چانس نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کے حکموں کی تعمیل ہے، پیش گوئیوں کی تکمیل ہے۔ سبب یہ ہے کہ شروع کے جو 3 کلمات ہیں وہ مسیح نے لوگوں سے کہے، اور جو باقی کے 4 کلمے تھے وہ باپ کے ساتھ بات کی گئی۔ پہلے میں معاف کیا، دوسرے میں نجات دی، تیسرے میں محبت کا درس دے دیا۔ اور کوئی بھی گنہگار شخص معافی نہیں دے سکتا، گنہگار شخص کبھی بھی نجات نہیں دے سکتا، لیکن اس کلمے کے اندر جو کفارے کا کلمہ بھی ہے، اور جو ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ دنیا کا گناہ وہ اپنے اوپر اٹھا کر لے گیا۔ یہودی تصور کے اندر گناہ اور خدا دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر تسی یہ سوچ دے ہو کہ تہاڈی بھول جے، اپنی سوچ کو بدلے، اپنے تصور اور خیالات کو بدلیں۔ یسوع تے بھی واری جاندے نے تے بلے شاہ تو بھی واری جاندے نے، دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ گناہ اور خدا کبھی بھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب یوم کفارے کا وقت آتا تھا، یعنی ڈے آف اٹونمنٹ ہوتا تھا، اس وقت سردار کاہن جو سب سے بڑا یہودیوں کا ہیکل کے اندر سردار ہوتا تھا، وہ سال کے ایک بار جو تھا وہ پاک ترین مکان میں داخل ہوتا تھا، اور بنا گناہ کیے تے گھنٹیاں بن کے، تاکہ اگر تے کہیں ہو گیا تو انہوں کھچتے لواں گے رسی بن کے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خداوند کی حضوری کی جگہ تھی جہاں خداوند سکونت کرتا تھا، اور خداوند کی حضوری میں ایسے نہیں جایا جاتا۔ ہم ہی ہیں لاڈلے اور فیورٹ یسوع کے، جیسے بھی ہوں ویسے ہی گرجے آ جاتے ہیں۔ پترس نے مسیح کو سمندر کے کنارے پر دیکھا، کشتی سے جمپ لگائی، بائبل کہتی ہے کہ وہ ننگا تھا، اس نے اپنی کمر باندھی، اسے پتا تھا کہ مسیح کے سامنے کیسے جانا ہے، پر ہمیں ہی شرم نہیں آتی، پر ہمیں ہی اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ہم نے مسیح کی حضوری میں کیسے آنا ہے، خدا کی حضوری میں کیسے آنا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ کاہن جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں سال میں ایک بار قربانی گزراننے کے لیے
پیش ہوتا. لیکن اس کلمے میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسیح اپنا ہی خون لے کر جو ہے وہ خدا کے پاس اپنی ہی قربانی لے کر پہنچ گیا. تو یہ کمزوری تو نہیں ہو سکتی. اسے پتا تھا, پیش گوئیاں تھیں کہ وہ کیا کرے گا, دنیا کا گناہ اٹھا لے جائے گا, بلکہ یہ نجات کی قیمت ہو سکتی ہے. The consequences of sin, کہ گناہ کس قدر جو ہے وہ برا ہے کہ وہ کسی کی جان تک نہیں بخش سکتا. گناہ ہماری زندگی ہم سے لے لیتا ہے, لیکن مسیح کی محبت ایسی دنیا کے ساتھ کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کیا, قربان کر دیا. زبور 22 مسیح سے 1000 سال پہلے لکھا گیا, جب صلیبی موت کا تصور بھی نہیں تھا, جب صلیبی موت کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں کیا کیے, چھید دیے. انہوں نے میرے لباس پر کیا ڈالا, کرا ڈالا. اور وہ کہتا ہے زبور 22 کی پہلی آیت میں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. 1000 سال پہلے داؤد یہ بات لکھتا ہے, اور مسیح 1000 سال کے بعد جو ہے یہ بات کہتا ہے. تو کیا یہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ ایک پیش گوئی ہے جو مسیح پوری کرتا ہے. مسیح صلیب پر صرف مر نہیں رہا تھا, بلکہ وہ اعلان کر رہا تھا کہ میں وہی مسیحا ہوں جس کے بارے میں تم کیا کرتے تھے, پڑھتے تھے. جب مسیح نے زبور 22 پڑھا نا, تو وہاں پر یہودی سمجھ گئے کہ یہ زبور 22 کس مصائب میں کہا جاتا ہے, کہا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا مسیح جب ہیکل میں تلاوت کرتے ہیں, یسایہ کا کرتے ہیں, کون سی ورد پڑھتے ہیں, یسایہ کا, اور اس پہ کیا لکھا تھا, کیا پڑھتے ہیں کہ میں قیدیوں کو رہا کرنے آیا ہوں, اندھوں کو آنکھیں دلانے آیا ہوں. اور جب وہ ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کلام پورا ہوا. تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ مسیح دے پیچھے پہ گئے, اور یسوع دے پیچھے پہ گئے, کہ یہ تو مسیح کے لیے لکھا ہے. مطلب ان کو پتا تھا کون سی بات کس کے لیے لکھی ہے. تو اسی طرح زبور 22 بھی وہ جانتے تھے کہ یہ مسیح کے لیے ہے, لیکن وہ یسوع مسیح کو اپنا مسیحا تسلیم نہیں کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی یہ الفاظ مسیح کے منہ سے نکلے تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو در حقیقت مسیحا ہے جسے ہم نے مصلوب کر دیا ہے. یہ ایک پکار نہیں ہے, بلکہ یہ ایک نبوت کی کیا ہے, تکمیل ہے. یہ کلمہ ہمیں اندھیرے میں سے گزارتا تو ہے, پر ہمیں کیا کرتا ہے, ایک نئی روشنی میں لے چلتا ہے. یسوع اس لیے چھوڑا گیا تاکہ ہم اپنائے جائیں. آمین. اس کی تنہائی ہماری خدا کے ساتھ کیا ہو گئی, رفاقت میں تبدیل ہو گئی. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.